سامعین حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے ہم سب پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے کہ ہم سب کو حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور یہ مالک کائنات کا بہت بڑا عظیم احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کتنا احسان فرمایا کہ اس نے ہم سب کو اس پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے جس پیغمبر کے لیے خالق کائنات نے یہ کل کائنات سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ زمین کسی بندے نے نہیں بنائی، آسمان کو کسی بندے نے پیدا نہیں کیا، بلکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ تو آج کی آیات بینات میں وحدہ لا شریک ذات کی عظمت و شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ارشاد ہے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ان میں حکومت و فرما روائی بھی اسی کی ہے، فنا اور بقا اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے سامنے، اس کے فرمان کے سامنے بے چون و چرا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ کسی میں کوئی مجال نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے کوئی چون و چرا کی جائے۔ اور پھر ایک آیت مبارکہ جو دوسری میں نے پڑھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، اس کی تشریح خود حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں یہ دعا ہے جو حضور اپنے بستر راحت پر لیٹے ہوئے اکثر مانگا کرتے تھے، قرض کی ادائیگی اور بھوک سے نجات کے لیے یہ دعا بہت کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں، رات کو اگر سوئے ہوئے آنکھ کھل جائے تو یہ دعا مانگ لیا کریں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے، یعنی میری بارگاہ میں یہ دعا مانگو، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، اے تورات و انجیل اور فرقان کو اتارنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو اول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو آخر ہے، پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ظاہر ہے، غالب ہے، تجھ سے برتر اور کوئی نہیں، تو باطن ہے، تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں۔ ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر و افلاس سے غنی کر دے، اے تمام تر چیزوں پر اپنی قدرت رکھنے والے اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما دے۔ تو دوستان ذی وقار، خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب میں اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے مانگو، پھر مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا، مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، فرمایا مانگتے جاؤ، تم مانگو گے، بعد میں اللہ تمہیں اس سے
پہلے عطا کر دوں گا. ابھی تمہارے دعا کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، میں اللہ تمہیں خزانے عطا کر دوں گا. اور ان خزانوں میں سے ایک ہے ایمان کا خزانہ، اور یہ بہت بڑا عظیم خزانہ ہے. جسے ایمان کا خزانہ مل جائے، جسے یہ نعمت مل جائے، جسے یہ چیز میسر ہو جائے، مالک کائنات نے یوں سمجھو کہ اس بندے کو زمین و آسمان کے خزانے عطا فرما دیے. یہ بہت بڑا عظیم خزانہ ہے، ایمان والا خزانہ. اور اس ایمان کو بچانا بہت ضروری ہے. اس ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کے فرامین عالی شان سے جڑ جائیں، تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاکو جو ہمارے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہو وہ ہمارے قریب نہ آ سکے. اسے پتہ چل جائے کہ یہ سیرت بھی محمدی رکھتا ہے، یہ کردار بھی محمدی رکھتا ہے، یہ حضور کا امتی ہے، یہ دوگلا نہیں ہے، یہ بک نہیں سکتا، یہ مال پر بکاؤ نہیں ہے، یہ اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتا. اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر یہ اپنے تن من دھن کی بازی تو لگا سکتا ہے لیکن ایمان کو خراب نہیں ہونے دے گا. اور جو اپنے ایمان پر پکا رہتا ہے پھر مالک اسے دین اور دنیا کی دولتوں کے انبار عطا فرما دیتا ہے. دعا ہے رب العالمین خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.